بچوں کے پاس اتنے اخراجات اگر ہو کہ وہ کام کاج کرتے ہیں، شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یا نہیں ہوئی ہے اور اس پر سارے معاملات یہ آ چکے ہیں، تو اس چیز کو دیکھیں۔ والدین کو حج کروانا ہو تو اپنے فریضے کو ادا کر کے، بچیوں کی شادی کا معاملہ ہو تو ذرا اچھا کرے گا کون ہے؟ مجھے چلے 2 منٹ اس بات پہ میں نے کہا، موضوع تو نہیں ہے لیکن بات اس پہ کر دوں، یہ کون ہمت کرے گا معاشرے کے اندر شادی کی آسانی کے اندر؟ ہم بولتے رہیں گے، ہم کہتے رہیں گے، اسباب لوگ سنتے رہیں گے، بس دلی کے گھنے میں گھنٹی کسی نے تو باندھ دی ہے، کسی نے تو اس اسٹیپ کو اٹھانا ہے، کسی نے تو اس بات کو ختم کرنا ہے نا کہ شادی یہ چیز نہیں ہے جو آج معاشرے میں بنا دی گئی ہے۔ آپ حیران ہوں گے، میں جس سطح پہ ہوں نا، اللہ خود ہی دے دیتے، میں تو بالکل نالائق نکما ہوں، اللہ اتنا بڑا دل خود ہی دے دیتے۔ میرے ساتھ جو لوگ منسلک ہیں، 40 سے 50 سال کی کنواری لڑکیاں ہیں جن کی شادی نہیں ہو سکی ابھی تک۔ 40 سے 50 سال سے پیچھے کی ڈھیر ساری ہوگی۔ معاشرے کے اندر اس نوجوان نسل کو آج کل قوالی کا ٹرینڈ شروع ہوگی، یہ کہاں کی عبادت ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہتے اللہ ہمیں ہمارا ہی معاف کر دینا، یہی بات۔ میں نے 2-4 خطبے پہلے بھی بات کی تھی کہ میں نے یہاں پر گانا بجا دیا، ان 200-300 بندوں نے سنا، کسی نے کہا واہ واہ اچھا، اس کے بعد پھر اس نے کسی اور موقع پہ کہا فلاں گانا لگاؤ بڑا اچھا ہے، اس کو اس سے پہلے پتا نہیں تھا۔ جب تک یہ سلسلہ چلے گا میری قبر کے اندر بوجھ ڈلتا رہے، مرنا بھی ہے بھائی جان، اللہ کے سامنے بھی جانا ہے۔ اس کائنات کی شہزادی سیدہ فاطمہ کا نکاح بھی اللہ نے کیا ہے، کائنات کے سب سے عظیم باپ، ورفعنا لک ذکرک، کائنات کے سب سے عظیم انسان نے اپنی بیٹی کی، کائنات کے عظیم انسان سیدنا علی شیر خدا سے کیسی شادی کی؟ میں نہیں یہ کہتا، ان بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شادیاں ہوئی کیسی ہیں صحابہ کرام کے دور میں۔ آپ نے فرمایا عبد الرحمن شادی کر لی ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ کو شادی پہ بلایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو کہہ رہے ہیں عبد الرحمن شادی کر لی ہے؟ ہاں جی یا رسول اللہ۔ اس کا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید نکاح پہ بلایا نہیں ہے، تو پھر میں آپ چچا ماما تایا گلی محلہ سے یہ کیا ہے؟ خوشی ہے، خوشی کو خوشی کے انداز میں آپ نے فرمایا کہ قریش کی جو عورتیں ہیں یہ خوشی کے اسباب میں گانا گانا، جس طرح ہمارا وہ پہلا ماحول تھا، دف کے ساتھ عورتیں بیٹھتی، عورتیں آپس میں کرتی، یہ سارا کچھ ہوتا، اس چیز کا ہمت ایک ماحول کے اندر کرنی چاہیے، کرنی ہے۔ یہ کوئی کرے گا تو ہی ماحول کے اندر یہ باتیں ہیں کہ مطلب تم بھی دیکھتے رہیں گے فلاں نے یوں کیا میں نے بھی یوں کرنا ہے، فلاں نے ایسے کیا میں نے بھی ایسے کرنا ہے۔ خوشی خوشی وہ بنائے۔ ہمارے بہت بڑے اللہ والے گزرے، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جی ہمیں ایک بات سمجھائیں۔ ان کا جی آپ کہتے ہیں کھانا سنت کے مطابق کھاؤ، اس سے برکت ہوتی ہے، تو نکاح بھی تو ایک سنت ہے، اس کے بعد تو دیکھ لیں گھروں میں کیا کیا بربادیاں ہوتی ہیں، کیا کیا معاملات شروع ہوتے ہیں نکاح کے بعد۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہر کام ہم نے سنت کے مطابق کر رہے ہیں تاکہ وہ اچھا ہو۔ انہوں نے بڑا پیارا جواب، انہوں نے کہا یہ نکاح ہوتا کب ہے؟ نکاح کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نکاح کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کھانا ہوتا ہے، اگلے دن ولیمہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جو کچھ تم برکت سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے تم وضو نہیں کرو گے تو نماز کیسے پڑھو گے؟ کہیں پر جا کر وہ سارے شروع کے معاملات، اخراجات، وہ سارا کچھ ماحول کی بے راہ روی، وہ سارا کچھ جب چل چلا کے جب نکاح آتا ہے تو سنت تو صرف یہی ادا ہوئی۔ اس سے پہلے جو اللہ کو اتنا ناراض کر لیا ہے، اس سے پہلے جو اللہ کی اتنی نافرمانی کر لی ہے، تو پھر کہاں پر تم نے سکون ڈھونڈنا، کہاں پر تم نے اس چیز کو دیکھا؟ ہمارا اخلاقی اور معاشرتی اعتبار سے ہمارا تعلیم کا نظام، جہاں پر ہمارے بچے جاتے ہیں، جہاں پر ہمارے بچے پڑھتے سیکھتے ہیں، جب تک وہاں پر ان کو یہ نہیں بتایا جائے گا کہ یہ شادی معاملات یہ کیا ہیں، تو پھر ایسا کچھ ہوتا ہے۔ شادی بڑی خوشی سے ہوئی، بعد میں وہ 2 سال کمیٹیاں ڈال کے وہ قرض ہی اتارتا رہتا ہے، تو وہ گھر میں خوشی کہاں سے آنی؟
حج صرف ایک وجہ سے معاف ہے، یہ جتنے میں نے عذر کیے نا، کوئی عذر قابل قبول نہیں، نہ بیٹی کی نکاح کا، نہ گھر کا، نہ گاڑی کا، نہ کاروبار کا۔ کاروبار جیسا کیسا بھی ہو، آپ مطمئنہ پیسے ہے تو حج لازم ہے۔ ایک صرف وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ حج کو مؤخر کر سکتے ہیں، وہ قرض ہے۔ اگر کسی نے قرض دینا ہو کسی کا تو وہ پہلے قرض ادا کرے، پھر اس کے بعد اپنے حج کے اخراجات کو دیکھے۔ تو یہاں پر قرض لے کے معاشرے کے اندر یہ سارا کچھ ہے۔ حج کے بارے میں فکر کریں، اپنے دائیں بائیں میں ان چیزوں کی فکر کر کے، گویا کہ ہم حج پہ نہیں اس کو بھیجیں گے، ہم اس کا ایمان پر خاتمہ ہونے کا ایک سبب بنیں کہ یہ دنیا میں ایمان کی حالت میں جائے گا۔ ورنہ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں جو آپ نے بتلا دیا کہ یہ یہودی یا نصرانی ہو کر مر رہا ہے، جس پہ آپ کے پاس اسباب بھی حج کے ہیں اور یہ حج ادا نہیں کر رہا۔ اللہ جل شان مجھے اور آپ کو دین کے احکام کو سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔